معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں آگ کے سار قلعے میں آگے بڑھتے ہوئے صوفیہ لوکاس سے کہتی ہے عثمان نے اس کھیل کے ذریعے اپنا انجام تیار کیا ہے، اس نے اپنا سر میری تلوار کے آگے بڑھا دیا ہے۔ لوکاس کہتا ہے صوفیہ سب کچھ تیار ہے لیکن تم عثمان کو میرے سے زیادہ جانتی ہو اور اگر اس کے جال میں پھنس گئی تو؟ صوفیہ کہتی ہے عثمان میری مٹھی میں ہے، وہ قریب آنے والی موت کو نہ دیکھنے والے اندھے ہیں۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے تم کہتی ہو کہ ہم جہنمی ہوں گے؟ صوفیہ کہتی ہے جی ہاں، میں نے انتقام لینے کے لیے برسوں انتظار کیا ہے لوکاس، میں اس دن کے لیے زندہ رہی۔ لوکاس آگے بڑھ کر البائی کے پاس موجود گھوڑے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا صوفیہ، بکریوں کے چرواہے اس دن متاثر ریوڑ کی شکل میں آئیں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ البائی لوکاس سے کہتا ہے کماندار لوکاس، آگ کے سار میں بڑے پیمانے پر وبا نے ان گھوڑوں کو بھی متاثر کیا ہوگا، مجھے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں اپنے ساتھ آنے کی اجازت دیں۔ مگر لوکاس کہتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دعا کرو کہ یہ گھوڑے متاثر نہ ہوئے ہوں ورنہ تم سب بھی نائل کے نیچے کچھ لے جاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی لوکاس روانہ ہو جاتا ہے اور البائی بازنطینی سپاہی کو کام کرتا ہوا دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے اور گھوڑا گاڑی پر سامان رکھتے ساتھ ہی اس کی گردن توڑ ڈالتا ہے۔ پھر کہتا ہے عثمان صاحب کو تمہارا نام معلوم ہوگا صوفیہ، لیکن مجھے یہ جاننے کے لیے پہلے تمہارا تعاقب کرنا ہوگا کہ تمہارے منصوبے کیا ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کپڑے بدلنے لگ جاتا ہے۔ سوغوت میں ہولوفیرا اور گونجا کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بیگم کہتی ہے گونجا جب تک ہولوفیرا اندرونی بازار میں سامان فروخت کرے گی تب تک آپ کارواں کا خیال رکھیں، کارواں میں آنے والے نئے سامان کا انتخاب کریں۔ تو گونجا کہتی ہے بیگم خاتون اگر والدہ مجھے اجازت دیں تو میں ضرور کروں گی۔ یہ سن کر بالا خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں بیگم خاتون یہ کام ہولوفیرا کو سونپا گیا ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے ماں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بالا خاتون بیگم کے ساتھ ایک طرف ہو جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا آپ اپنے الفاظ کی کچھ وضاحت کریں گی؟ تو بیگم کہتی ہے میں بازار کے انتظام کی ذمہ دار ہوں بالا خاتون، اگر میں فیصلہ نہ دے سکی تو کاروانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، پھر میں یہاں کیوں ہوں؟ تو بالا خاتون کہتی ہے آپ کی فکر کارواں نہیں ہے بیگم خاتون۔ بیگم کہتی ہے بالکل نہیں۔ گونجا بہت اداس تھی، میں نے صرف انصاف کیا ہے۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہے کیا آپ کو میرے انصاف پر شک ہے بیگم؟ تو بیگم کہتی ہے میں صرف اپنا فریضہ مکمل کر رہی ہوں۔ گونجا بازار کے معاملات کے بارے میں بہتر جانتی ہے، انہیں اس طرح سے دیکھ کر گونجا ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں کوئی فریضہ نہیں چاہتی، اگر اس سے کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے تو۔ بیگم خاتون کیونکہ میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بالا خاتون غصے سے کہتی ہیں کیا تمہیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے گونجا؟ بیگم کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے اور اس لیے میں سوچ رہی ہوں بالا خاتون۔ بازار کے منتظم کے طور پر اتنے بڑے کاروبار میں صرف گونجا پر بھروسہ کیا جائے گا، اگر آپ کہتی ہیں کہ میرا کوئی حق نہیں تب میں اس فریضے سے ہٹنے کا کہوں گی۔ ہولوفیرا کہتی ہے ہم کیا کریں گے ماں، کہ ہم سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں جو سامان بازار میں فروخت کیا جائے گا وہ آپ کی ذمہ داری ہے ہولوفیرا، گونجا آپ کارواں کے لیے تیار ہونے والے سامان کا خیال رکھیں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون آگے بڑھ جاتی ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب نے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے، اس لیے میں کرا سے وہاں پہنچتا ہے اور بگی سے اتر کر عثمان صاحب کے پاس آتا ہے۔ عثمان صاحب اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو سردار کرا سے کہتا ہے آپ نے مجھے مدعو کر کے بہت حیران کیا ہے عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے امید تھی کہ آپ صدران کی مجلس میں ہمارا ساتھ دیں گے اور ہمارے ساتھ شکار کے لیے نکلیں گے، آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے سوچا کہ ہمارے بزرگوں کی باتیں زمین بوس نہ ہوں، ہم نے سوچا چلو آج آپ جو مانگتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ تو سردار کرا سے کہتا ہے ہمارے اباؤ اجداد کہتے ہیں کہ جو بزرگ کی عظمت کو جانتا ہے وہ دونوں جہانوں میں برکت پائے، اللہ آپ کو خوش رکھے عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم نے ان سرحدوں میں بہت سی لڑائیاں لڑیں اور کفار کے گھٹنے ٹیک دیے، آپ ایک طرف ہیں اور ہم ایک طرف ہیں، ہم دونوں اللہ کی خاطر اور اپنے مقصد کے لیے مہمات پر نکلتے ہیں جبکہ ہماری منزل ایک ہے، ہمارے پاس ایک مشترکہ منزل ہے تو مجھے بتائیں ہم مختلف راستے کیوں اختیار کرتے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ تو کرا سے کہتا ہے میں نے سوچا ہے عثمان صاحب، نفس عثمان صاحب نفس، چاہے نیتیں خالص ہوں، نظر آنے والے راستے کی شروعات کو نفس قابو کرنا چاہتا ہے، ہمارے اندر اس خواہش کا ثمر اس شکل میں موجود ہے کہ یہ آپ کو ایک طرف رکھتا ہے اور یہ مجھے دوسری طرف رکھتا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نفس ہاں نفس، اگر کوئی اس کے ہاتھ آ جائے تو یہ ایک جال ہے، لیکن اگر آپ اس کو شکست دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ایک بڑی تلوار لگ جائے گی۔ کرا سے کہتا ہے یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو اس کے جال میں پھنستے ہیں اور آپ اپنے آپ کو تلوار اٹھانے والوں میں شمار کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے عثمان صاحب؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں ایک شکاری ہوں، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ آپ جال کا شکار کیوں ہوئے؟ کرا سے کہتا ہے میں نہ شکاری ہوں اور نہ شکار عثمان صاحب، جس کے سائے میں یہ دونوں دوڑتے ہیں میں وہ عظیم چنار کا درخت ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں چلیں پھر یہ وقت اس سائے میں شکار کرنے کا وقت ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں تیر کمان لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سوغوت سے قافلہ روانہ ہو رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر الجن ہولوفیرا سے کہتی ہے آپ نے یہ سامان سوغوت میں بیچنے کے بارے میں اچھا سوچا، آپ کی وجہ سے سوغوت میں زندگی لوٹ آئی ہے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے جان تو ہم سب میں بھی لوٹ آئی ہے الجن۔ پھر خواتین سے کہتی ہے آپ کے ہاتھ سلامت رہیں خواتین۔ تو ایک خاتون کہتی ہے ہولوفیرا خاتون یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ جواباً ہولوفیرا کہتی ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ خواتین کے آگے بڑھ جانے کے بعد الجن ہولوفیرا سے کہتی ہے اس طرح کھڑی رہو گی تو یہ تمہیں اس کی عادت ڈال دیں گے، اپنے آپ کو مت الجھاؤ۔ ہولوفیرا اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتی ہے اور الجن قریب کھڑی گونچا کو پکارتی ہے مگر کوئی جواب نہیں ملتا۔ یہ دیکھ کر اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خیر تو ہے، کیا ہوا ہے؟ تو گونچا کہتی ہے میرے خیالات الجھے ہوئے ہیں الجن، مجھے والدہ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا آگے بڑھ جاتی ہے اور الجن پریشان ہو جاتی ہے۔ جنگل سے
से काफिला आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसी लम्हे बाज़ंतीनी उन्हें घेर लेते हैं और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। बाज़ंतीनी आनन फानन कई सिपाहियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। एक जख्मी सिपाही घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल पड़ता है, मगर उसके बाकी सारे साथी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान साहब सरदार कराची के साथ शिकार तलाश कर रहे होते हैं और कुछ देर की तलाश के बाद उस्मान साहब एक परिंदे को मार गिराते हैं। कुछ देर के बाद सरदार कराची को भी शिकार मिल जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, जो कुत्ता नहीं भौंकता वो भेड़िए को भेड़ों के रेवड़ के पीछे घसीटता है। ऐसे वक्त भी है जब हम कुत्तों के दरमियान पड़ गए, लेकिन आखिरकार हम भेड़िए हैं और जब वक्त आता है हम जानते हैं कि किस तरह 1000 कुत्तों को शिकस्त देनी है। करीबी में बाज़ंतीनी सिपाही उन्हें देखकर सोफिया के पास जाते हैं और कहते हैं वो इस इलाके में हैं और बहुत करीब आ चुके हैं। ये सुनते साथ ही सोफिया उन्हें लेकर आगे बढ़ती है। उधर बुरहान उस्मान साहब के पास जाता है और कहता है, हमारे मुबस्सिरीन की तरफ से खबर है, वो उस तरफ से आ रहे हैं। सरदार कराची से पूछता है, कौन आ रहे हैं? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, कराची साहब शिकारी आ रहे हैं, फिक्र ना करें, आपको कोई भी छू नहीं सकता। मैं वो निशाना हूँ जो तीर के सर पर नजर आता है। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आप एक बड़े चिन्नार के दरख्त जैसे हैं जिसके साए में हम पनाह लेंगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं और सरदार कराची मुस्कुरा देता है। सोखत में बाला खातून काम काज कर रही होती है, इसलिए मैं गोंचा उनके पास आती है और बेगम को देखते हुए कहती है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं माँ को इसके बारे में बताऊंगी। उधर जख्मी सिपाही सोखत में दाखिल होते हुए कहता है, उन्होंने काफिले पर हमला किया है, उन्होंने काफिले पर हमला किया है। गोंचा बाला खातून के पास जाकर कहती है, मुझे आपसे एक खुसूसी मसले के बारे में बात करनी है माँ। फिर बेगम को देखते हुए कहती है, माँ मैं। इससे पहले कि गोंचा मजीद बोलती सिपाही बाला खातून के पास आता है और कहता है, बाला खातून उन्होंने कारवां पे हमला कर दिया है। ये सुनकर बाला खातून कहती है, जल्दी से घोड़ों को तैयार करो, हम रास्ते में जाएंगे। ये कहते साथ ही बाला खातून बाहर आकर खवातीन के साथ घोड़ों पर सवार होती हैं और निकल जाती हैं। जंगल से लुकास सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अलबैबी बाज़ंतीनी लिबास में उनके साथ होता है। लुकास रिश्तों से कहता है, ये इलाका जल्दी तुर्कों के खून से आलूदा हो जाएगा, फौजियों को दरख्तों के पीछे छुपा दो, हम आर्कादियों समेत अपने तमाम भाइयों का इंतकाम लेंगे। यह सुनकर हेरिस्तो सिपाहियों से कहता है, घोड़ों को छुपा दो, खुद भी दरख्तों के पीछे छुप जाओ, बाला जल्दी यहाँ आ जाएगी। यह सुनकर अलबाई परेशान होते हुए कहता है, बाला खातून लानत हो इन पर। इसके साथ ही सब घोड़ों से उतर जाते हैं और अलबाई एक तरफ निकल जाता है। बाज़ंतीनी सिपाहियों से पकड़ता है तो वो उसे पीछे धकेल देता है। लुकास भी ये मंजर देखने लग जाता है और कहता है, तो तुम उस्मान के चूहे हो। अलबाई करीब मौजूद दोनों बाज़ंतीनियों को मार डालता है। लुकास तलवार बेनियाम करते हुए उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, घोड़ों के रखवाले। अलबाई भी अपना चेहरा अयां कर देता है। लुकास मजीद कहता है, तुम कभी भी उस्मान को खबर नहीं दे पाओगी। जवाबन अलबाई कहता है, जब तुम किसी एक पर नजर जमाते हो तो उस्मान साहब की नजर हजारों पर होती है, तुम अपने मंसूबों समेत खत्म हो जाओगे लुकास। ये कहते साथ ही अलबाई उस पर हमलावर होता है और डट के उसका मुकाबला करता है, मगर लुकास का एक जबरदस्त वार उसके कंधे में आ लगता है। इसके बावजूद अलबाई उसे पीछे धकेल देता है। लुकास अलबाई को लात मारकर जमीन पे गिरा देता है और जैसे ही तलवार फिजा में बुलंद करता है, अलबाई पत्ते उस पर फेंक कर भाग पड़ता है। बाज़ंतीनी घुड़सवार उसके पीछे पीछे जाते हैं और लुकास कहता है, वो इस जख्म से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा, हम यहाँ बाला का इंतजार करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।